معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر چکی تھیں اور پاکستان انتخابی دور کے اندر داخل ہو چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں وقت سے پہلے ایک مردم شماری بھی ہوئی تھی اور وہ بھی مکمل ہو چکی ہے. اور مردم شماری کی تکمیل نے اس آئینی ضرورت کو پیدا کر دیا کہ پہلے ڈیلیمیٹیشن لوگوں کو گن لیا جائے، ووٹر لسٹ تیار کر لی جائے، ڈیلیمیٹیشن کر لیا جائے اور اس کے بعد انتخابات ہوں. تو ہم آج آپ کے کیمرے کے ذریعے اس بات کی امید اور یقین رکھتے ہیں کہ انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار انتخابات جو کہ تمام لوگوں کو قابل قبول ہوں، اس کو یقینی بنانے کے لیے موجودہ نگراں حکومتیں اپنا فرض پورا کریں گی. ایم کیو ایم بھی انتخابات جلد سے جلد کرانے کی اس لیے بھی ضرورت سمجھتی تھی. ایک تو پاکستان کو کبھی بھی غیر جمہوری دور میں نہ رہنا پڑے. اس کے ساتھ ساتھ 2018 میں جو سندھ کے شہری علاقوں میں انتخابات ہوئے تھے وہ دراصل انتخابات تھے ہی نہیں. وہ پہلے سے طے شدہ نتائج کا اعلان کیا گیا تھا. کراچی بہت عرصے سے اپنے حقیقی نمائندوں سے محروم ہے. حیدرآباد کی بھی ایک سیٹ پہ یہی صورتحال پیدا ہوئی ہے. سندھ کے شہری علاقوں میں بھی یہی دھاندلی کی گئی اور حقیقی نمائندگی کو سندھ کے شہری علاقوں میں 2013 کے بعد سے مکمل طور پر ان شہروں کی نمائندگی ان کے اپنے لوگ نہیں کر رہے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کی آج طاقت عوام کی پذیرائی ہے. ہمارا حوصلہ گزشتہ 35 سالوں میں ہر طرح کے مشکل حالات میں، اچھے اور برے ہر دور میں عوام کا ساتھ، عوام کا مینڈیٹ، عوام کا تعاون، یہ ہمارا سب سے بڑا حوصلہ ہے. ہماری سب سے بڑی ہمت ہے. ہمارے خلاف ہونے والی بڑے بڑے پروپیگنڈے کو عوام نے مسترد کیا ہے، ہمیں بار بار ہر بار منتخب کر کے. تو آج ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ ہم آپ کے کیمروں کے ذریعے پورے پاکستان کو، صوبہ سندھ کو، سندھ کے شہری علاقوں کو اور ملک بھر میں بسنے والے مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس افراد کو اپنے اس جدوجہد، ایک وہ انقلاب، اپنے حصے کا انقلاب جو ہم لا چکے ہیں. انقلاب اسی کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جب موقع تھا اور پہلا الیکشن ہمیں لڑنے کا موقع ملا ہے تو ہم پہ کوئی ایسی پابندی نہیں تھی، نہ ہمارے نعرے کا حصہ تھا، نہ ہمارے کارکنوں سے وعدہ تھا. لیکن ہم نے ہر آنے والے انتخابات میں ہم نے مڈل کلاس کے نوجوانوں کو پاکستان کی سیاست میں متعارف کرایا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے اس انقلاب، اس جدوجہد کی کامیابی میں پورے پاکستان کے غریبوں کو ہم نے ایک ماڈل پیش کر دیا ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے. تو ہم خیبر پختونخوا کے نوجوانوں سے، پنجاب کے نوجوانوں سے، بلوچستان کے نوجوانوں سے، سندھ کے نوجوانوں سے، اندرون سندھ کے نوجوانوں سے خصوصاً، کہ اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا جعلی جمہوریت کا، جاگیردارانہ جمہوریت کا، آمریت سے لتھڑی ہوئی جمہوریت کا. پاکستان کو ایک شراکتی، شمولیتی، اصلی، حقیقی جمہوریت کی ضرورت ہے. ہم نے تو اتمام حجت کے لیے آج آپ کے کیمروں کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. آپ آئیے. جیت اور ہار بات کی بات ہوتی ہے. حوصلہ دکھائیے.
मिडिल क्लास के पढ़े लिखे नौजवान, वकील, डॉक्टर्स निकले अपने इलाकों से, जिन्होंने अपने हालात से उभर कर तालीम हासिल की है, अपना किरदार हर हालत में महफूज रखा है। आइए इस जद्दोजहद में एक बार आप ये हौसला दिखाएंगे, कल आपके इलाकों की आवाम भी हौसला दिखाकर आपको अपने ताउन से, अपने मैंडेट से आपको सरफराज करेंगे। तो हम आज इस ऐलान के साथ साथ पाकिस्तान भर में फैले हुए MQM के तमाम सूबों में मौजूद दफातर के ज़रिए दफातर में अपने इलेक्शन की दरख्वास्तों के फॉर्म बनाकर वहाँ भेज रहे हैं। ये हमारे तमाम सूबाई दफातर में, सिंध भर के जोनल और सेक्टर ऑफिसेज में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज जो है हमारे, और कराची भर में MQM के तमाम टाउन ऑफिसेज, MQM के मरकज़ बहादराबाद, MQM के मरकज़ी इलेक्शन सेल पाकिस्तान हाउस में ये फॉर्म दस्तयाब होंगे। हमारी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस जद्दोजहद में, हमारा ख्वाब है, हमारी दुआ है, हमारी कोशिश है कि आप इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग पाकिस्तान के ऐवानों में पहुँचे जिनके लिए कानून साजी होनी है। कानून कमज़ोर तबकात के लिए बनता है। तो ये आज कालमिया ये है कि पाकिस्तान में किसानों के लिए कानून साजी जागीरदार कर रहा है, मज़दूरों के लिए कानून साजी सरमायादार कर रहा है। वो लोग जिन्होंने आम पाकिस्तानियों के दुख और दर्द देखे ही ना हो, जिनको आम पाकिस्तानियों के मसाइल पता ही ना हो, वो ऐवान में जाकर आपके वोट को सिर्फ बेच सकते हैं। आज पाकिस्तान का अलमिया ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों, जो मुस्तकिल हुक्मरान हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों, गासिब हुक्मरानों और पाकिस्तान की आवाम के मफादात एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है, एक दूसरे से मुतसादिम है। वो अमीर नहीं हो सकते जब तक आप गरीब ना हो, वो खुशहाल नहीं हो सकते जब तक आपको आपकी खुशहाली को छीन ना लिया जाए। ये सिलसिला बहुत अरसे तक चलता रहा है, 75-76 साल बहुत होते हैं। आइए इस ख्वाब, इस ख्वाहिश, इस उम्मीद, इस जद्दोजहद का हिस्सा बने। कम से कम फॉर्म भर के अपने इरादे का तो हम ऐलान करें। इसके साथ साथ ये फॉर्म MQM की वेबसाइट mqmpakistan.net पर भी अवेलेबल है। MQM अल्हम्दुलिल्लाह एक मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, फ़ाल MQM इस वक्त सिंध के शहरी इलाकों में मौजूद है और उसके असरात मुल्क के बाकी इलाकों तक भी पहुंच रहे हैं। परेशानियां देखकर हमें बड़ी तसल्ली हो रही है। इससे पहले भी किसी ने हमें कहा कि आपने MQM इलेक्शन के खौफ की वजह से उसने बल्दियाती इलेक्शन नहीं लड़ा, उसका जवाब हम दे चुके हैं। आज भी कुछ इस तरह की परेशानियां हैं। आज हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी कहा है, हमें उनसे बड़ी हमदर्दी है, वो हमारे हमदर्द हैं और उनके साथ बड़ी ज़्यादती है कि MQM जैसी एक मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक और आवाम के दरमियान रहने वाली तंजीम, उसने 35 साल से उनका जो मैंडेट था, जो झूठे वादों पे था, जो इस्लाम को बेचकर लोगों को गुमराह करके हासिल करते थे, अब एक नौजवान क़यादत मुस्तकिल इस शहर में MQM के ज़रिए MQM को मैसर है। तो हमने अपना इंतखाबी काम शुरू कर दिया है। कुछ हलकों पे हमने अपने मुतवक्का उम्मीदवार तय भी कर लिए हैं, लेकिन आप सबको आज़ादी है
کہ جہاں سے چاہیں اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں سے اپنا یہ فارم بھر کے لائیں. انشاءاللہ تعالی کسی بھی بہتر امیدوار کو ایم کیو ایم مایوس نہیں کرے گی. اور مختلف سیاسی جماعتیں اس حوالے سے ہم سے رابطہ کر رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سب امید رکھتے ہیں کہ کسی قدر بہتر مردم شماری کے بعد ایک قابل قبول انتخاب پاکستان کا نصیب بنے گا. اور میں حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں. آپ سے انہوں نے کچھ سوالات کیے ہیں, آپ جواب دینا چاہیں تو. پورے پاکستان کو یہ دعوت شمولیت بھی ہے اور یہ بھی کہ آئیے پاکستان میں تبدیلی کا آغاز کیجئے اور سب سے پہلے پاکستان کے آئین کو پاکستان کی اسمبلیوں کو تبدیل کرنا ضروری ہے. پاکستان میں قانون سازی ہونی ہے, انہی اسمبلیوں کے ذریعے ہونی ہے. اور وہاں پر جب تک عام پاکستانی جو پاکستان کے دکھ اور درد سے نبرد آزما نہ رہا ہو وہ نہیں پہنچیں گے. پاکستان کے عوام کے لیے یہ اسمبلیاں بے معنی کہلائیں گی. ہم نے کراچی کے کچھ حلقوں پر کام شروع کر دیا تھا ہمارے سیکٹرز کے ساتھ مل کر, عوامی رائے کے ساتھ. تو کچھ ہم نے تقریباً 4 قومی کے اور 1 صوبائی حلقے ایسے ہیں جس میں ہم نے متوقع امیدوار تو طے کر لیا ہے. تو آج وہ یہاں موجود ہیں. تو ضرورت اس بات کی سمجھی گئی کہ کم سے کم آپ لوگوں کے ساتھ ان کو انٹروڈیوس کر دیا جائے. ایک جو NA 236 سوراب گوڈ جس میں شامل ہے اور اسکیم 33, وہاں سے ہم نے قومی اسمبلی کے NA 236 سے اقبال محسود بھائی کو, پختون بھائی ہمارے, اسی طرح کماڑی کے علاقے سے جو ہمارا NA 243 ہے وہاں سے ہمارے متوقع امیدوار ہمایوں خان ہوں گے. اور وہیں کی جو صوبائی اسمبلی ہے PS 112 وہاں کے امیدوار ہوں گے فیاض خان صاحب, ملک فیاض. قصبہ علی گڑھ اور میٹرویل کے علاقے کا حلقہ ہے 250. وہاں رابطہ کمیٹی کے ممبر جو پہلے بھی وہاں سے الیکشن لڑے بھی ہیں, جیتے بھی ہیں, اور وہاں پہ ان کا بہت کام بھی ہے. وہ ہمارے متوقع امیدوار ہوں گے حفیظ الدین بھائی. وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, وہ یہاں موجود نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بلدیہ ٹاؤن کی سیٹ NA 249 وہاں سے ہمارے متوقع امیدوار ہوں گے سید مصطفیٰ کمال. تو مصطفیٰ بھائی بھی منتظر ہیں کہ ان سے بہتر کوئی امیدوار اگر فارم بھرے تو ان کو اس کشمکش سے آزاد کیا جائے. ایک بات کروں, یہ کل جو ہے ایک منٹ صرف کل جو ہے وہ سندھ جو کیبنٹ ہے نگراں کیبنٹ, اس میں وزیر فائنینس کو ہٹا کر ان سے پورٹ فولیو لیا گیا. یہ بڑی تشویش کی بات ہے اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اور یہاں پر نگراں کیبنٹ میں سیاسی مداخلت کر رہی ہے. ہم اس کو رد کرتے ہیں
اور اس پر جو ہے وہ اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ وہ کہیں سے بھی پیپلز پارٹی کا اپنے اوپر جو ہے وہ اپنے اوپر اپنے چھاپ نہ لگنے دیں، اور اپنے سگنیچر سے کہیں یہ نہ بتائیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو ہماری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اور وہ بڑے پرومیننٹ وزیر خزانہ ہیں، ان کو جو ہے وہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور کل ہمیں اطلاع ملی کہ ان سے پورٹ فولیو بھی چھین لیا گیا ہے۔ تو یہ ٹھیک بات نہیں، تشویش کی بات ہے۔ تو سندھ ویسی کرائسس کا شکار ہے، اور ہمارے پاس اطلاعات ہیں، مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے ناجائز کام کو کروانے کے لیے یہ پریشر ڈال کر، یہ پہلے پریشر ڈال رہی تھی وزیر خزانہ کے پاس، وہ کام نہیں ہوئے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ کو استعمال کر کے ان سے یہ پورٹ فولیو چھنوایا ہے، جو کہ ٹھیک بات نہیں۔ ہمارا اس پہ کنسرن ہم ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں، احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں۔ نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت سے الگ ہٹ کے کوئی بھی ایسا وقفہ نہیں آنا چاہیے نا۔ جی نہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی وقت پہ ہو جائیں انتخابات، اپنے تمام لوازمات کو پورا کر کے، اپنی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے ووٹر لسٹ شفاف بنا لیں، حلقہ بندیاں قابل قبول بنا لیں، اور پھر انتخابات کرا لیے جائیں۔ اس میں ہمارا کوئی چکر نہیں یار۔ جلد سے جلد کرائیں، لیکن سارے لوازمات پورے ہوں نا، حلقہ بندیاں تو ٹھیک ہوں، حلقہ بندیاں بنے، اس پہ اعتراضات داخل ہوں، سارے مرحلے پورے ہوں تو انتخاب شفاف کہلائے گا، ورنہ پری پول ریگنگ کا حصہ بن جائے گا۔ جی یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی انتخابی مہم کا بھی اپنا آغاز کر دیا، کینڈیڈیٹ کا بھی اناؤنس کر دیا آپ نے اپنے، پھر آپ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں اور ووٹر لسٹیں نہیں بنانی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں یہ سارا کام 3 مہینے میں ہو جائے گا؟ جناب، 3 مہینے میں کرنے کا کئی مہینے تو گزر ہی گئے نا، اب تک ہو بھی جانا چاہیے تھا کافی۔ 3 مہینے میں ہو جائے یہ بہت اچھا ہے، بڑا اہم ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس دفعہ خدا کے لیے پہلے سے طے شدہ رزلٹ نہ ہو، عوام کی امنگوں کا آئینہ دار انتخاب ہو، صاف شفاف غیر جانبدار انتخابات، یہ ہے شرط۔ 3 مہینے شرط نہیں ہے۔ جو یہ کہہ رہی ہیں جماعتیں کہ 90 دن میں انتخابات ہوں، ان کی تیاری کتنی ہے اور ایم کیو ایم کی تیاری کتنی ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ کو حلقہ بندیوں کی بھی تیاری کرنی ہے، اور صاف شفاف انتخابات کے لیے صاف شفاف حلقہ بندیاں ضروری ہیں، جو آئین میں لازمی ہے میرے بھائی۔ اور ہم نے کون سا کہا، دونوں کے شیڈیول کو آپس میں ملا کر ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر کے کریں۔ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس میں کوئی غیر ضروری تاخیر جو ہے وہ اس کا امکان نہیں ہے، تو خامہ خواہی کا یہ سپینر کیوں ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کو کنفیوز کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی یہ بتائے گا، آج جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے تو پارلیمنٹ نے جو ترمیم کی تھی نیب آرڈیننس میں، نیب قانون میں، اس کو ختم کر دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی، یا سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ دیا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پارلیمنٹ بھی آئین سے متصادم کوئی وہ بل نہیں بنا سکتی، کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی۔ ابھی ہم نے پورا فیصلہ پڑھا نہیں ہے، ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں وہ جب اس کو دیکھ لیں گے تو اس پہ تبصرہ کرنے کے ہم قابل ہوں گے۔ جی جواد۔ ہاں، دوبارہ دیں گے صاحب۔ اچھا، 2 باتیں ہیں۔ یہاں کے لوگ ہمیں منتخب کرتے ہیں، ہر بار نہیں کیا نا جناب۔ 2013 میں 24 ایم این ایس تھے، حکومت میں شامل ہوئے۔ حکومت کو جب جمہوریت کو ہماری ضرورت پڑی، اس ذرا غور دیکھیے گا، جب ہمارے بغیر حکومت نہیں جمہوریت کا بھی خطرہ ہوا ہے تو ہم آگے بڑھے ہیں۔ اور پہلی بات، ہم نے یہ معاملہ جو تو ہم نے ایوانوں کو کہا ہے نا، الحمدللہ یہ ایوان میں ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پر جینوین مڈل کلاس کے نوجوان بیٹھتے ہیں، وہی امید ہے اس اسمبلی کی، اسی کا دائرہ وسیع کرنا ہے۔
نہیں بائیکاٹ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بائیکاٹ جو کیا ہے وہ کوئی غیر آئینی اور ملک دشمنی سے تو کوئی تعبیر نہیں کر سکتا نا. آپ اگر آپ شفاف الیکشن نہیں کرائیں گے، اصولی الیکشن نہیں کرائیں گے تو جناب تو دنیا بھر میں ہی ہوتا رہا ہے. موسٹ پاپولر ایم کیو ایم نے بھی کیا ہے، قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا. اس کا نتیجہ صوبائی اسمبلی سے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم الیکشن سے خوفزدہ نہیں تھی، حالات کا جبر تھا جس کی وجہ سے مجبور تھی. اور انشاءاللہ اس دفعہ الیکشن لڑیں گے. ہم مجبوری ہیں جناب اس دفعہ، ایوانوں کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں ہو یا نہ ہو. میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال آپ سے آپ کا سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ایک تعزیتی جلسے کر رہے ہیں پورے سندھ کے اندر، اور ان کی تقاریر سے ایک بیڈ کاپ گڈ کاپ کا کھیل ہمیں نظر آ رہا ہے سیاست میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے، کیونکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، سیٹیں میں اضافہ نہیں ہوگا. لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو تبدیلی ہوگی حلقہ بندی سے. آپ ان کے بیانات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ 90 دن کا کہہ رہے ہیں اور ان کے والد صاحب جو کہتے ہیں کہ نہیں حلقہ بندی ہونی چاہیے. مصطفیٰ بھائی سے میرا سوال یہ ہے، آپ بلدیاتی نظام کو سمجھتے ہیں، آپ میئر کراچی میں رہ چکے ہیں. جماعت اسلامی کے جو چیئرمین ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو نظر آتے ہیں، کبھی کسی دفتر کے باہر فرش پر بیٹھ کر وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی کسی کھیل کے میدان کے باہر کھڑے وہ ویڈیوز بناتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخر پرابلم ہے کیا؟ جیسا بھی نظام ہے ان کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا کہ وہ خود کام نہیں کرنا چاہتے، اسی طرح کی سوشل میڈیا پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں. آپ دونوں سمجھ وہ تو میرا خیال ہے کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ کی. ان کا انتخابی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، لیکن جناب حلقہ بندیاں حلقہ دام میں لے آئیں گی کئی لوگوں کو. یہ جو ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کراچی کی جماعت اسلامی کے حوالے سے، مجھے لگتا ہے کراچی کی جماعت اسلامی کی قیادت نے اپنی جو ہے وہ مرکزی قیادت کو نکال دیا ہے باہر. ان کو آنے بھی نہیں دیتے یہاں پہ. جو امیر جماعت اسلامی ہیں ان کو الاؤ نہیں ہے کہ کراچی کے امیر سے پوچھے بغیر جو ہے آ جائیں. پوری کیمپین میں انہوں نے ان کو آنے نہیں دیا کیونکہ ان کے ساتھ اسلامک ٹچ آتا ہے. ابھی یہ جو ہے وہ یہ تو کیٹ واک والی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ واک کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن بھائی تو پھر جو ہے وہ حرام اور حلال نہ کیا کرو نا جب اپنی باری آ جائے. تو یہ منافق لوگ ہیں، اور ان کو ابھی جو یہاں والی ان کی قیادت ہے وہ جو ہے وہ اس کو انہوں نے سوشل میڈیا تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں آپ کو امیر جماعت اسلامی کی ایک تصویر نظر نہیں آئے گی، ایک آدمی کی تصویر نظر آئے گی. یہ تو ہم نے جماعت اسلامی میں کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ سارا تو یہ نئی جماعت اسلامی ہے. تو انہوں نے یہ کام سوشل میڈیا پہ چونکہ بڑا یہ کر رہا ہے کراچی کا ان کا، تو چھوٹے سارے جو ہے کام چھوڑ کر یہ تو ان کے مقدر میں یہی ٹک ٹاک بنانا ہے، سارا یہی کرتے رہ جائیں گے. کام نہیں کر سکتے، لوگوں کی خدمت کرنے کا ہے نہیں. اور ابھی ہم ان جھاڑو پھیریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ 4 مہینوں کے بعد اللہ نے چاہا تو. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ایم نے الحمدللہ جماعت اسلامی تو تقسیم کر دی ہے. جو جماعت اسلامی پاکستان ہے اس کو جماعت اسلامی کراچی کے نعرے سوٹ نہیں کرتے ہیں، جو جماعت اسلامی کراچی ہے ان کو جماعت اسلامی پاکستان کے نعرے سوٹ نہیں کرتے ہیں. اس سے بڑی منافقت کچھ نہیں ہو سکتی.